کہا کہ آپ نے آپ کی جماعت نے بائیکاٹ کیوں کیا آزاد کشمیر کے الیکشن کا اور وہاں کی صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک پولیٹیکل پارٹی جو ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی ہے، اور ہم اسٹرانگلی ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، اور اس میں اس بات پہ بھی اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ عوام کا ایک ہی رائٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرے۔ یہ کسی بھی پارٹی کے لیے بھی سخت فیصلہ ہوتا ہے بائیکاٹ پہ کرنا، بٹ ہم نے سارے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا تھا، اور ہم نے اس میں پولیٹیکل کمیٹی کو بھی انوالو کیا تھا، لیگل کو بھی کیا تھا، کور کمیٹی کو بھی کیا ہے، ہم نے اپنے الائنس سے بھی مشورہ کیا تھا، ہم نے جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے ان سے بھی مشورہ کیا تھا۔ دیکھو، اگر آپ آزادانہ قسم کا ماحول وہاں پرووائڈ نہیں کریں گے، اور اس وقت کی جو آزاد کشمیر کی سچویشن ہے وہ کنڈوسیو نہیں ہے جس میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو۔ ہم نے بڑے سارے دیکھے آزاد کشمیر میں، ہم نے سے پہلے ہم نے پنجاب میں دیکھا، ہم نے ہری پور میں دیکھا، ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھا۔ تو یہ ایک بڑا ہارڈ ڈیسیجن تھا، بٹ وی ہیڈ ٹو ٹیک اٹ بیکاز ہم نے مینڈیٹ کا قدر کرنا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ جن کو ووٹ دے دیں ان کو پارٹیسپیشن کا بھی حق ہو۔ تو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے، اور ہم نے اس فیصلے کرنے سے پہلے آزاد کشمیر کی قیادت کو بھی ساتھ بٹھایا تھا، اور آزاد کشمیر کی قیادت نے جو لوگ پارلیمنٹری بورڈ میں تھے ان کو بھی سارا بٹھایا تھا، جو اپیلیٹ بورڈ کو تھے اس کو بھی ہم نے سارا بٹھایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ قیوم نیازی صاحب نے اپنے جو پروپوزڈ یا ریکمنڈڈ ٹکٹ ہولڈرز تھے ان سے بھی مشورہ کیا تھا۔ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے۔ دیکھیں، ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو سپیس نہیں دینا، اگر آپ نے اس کو آئسولیٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو الیکشن نہیں کرنے دینا، آپ نے ان کے بندوں کو اٹھانا ہے، آپ نے ان کا نشان لینا ہے، تو پھر ایسے الیکشن کا کیا فائدہ؟ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے میک شور کرے کہ سارے پولیٹیکل پارٹی پارٹیسپیٹ کرے، وہاں فری ٹرانسپیرنٹ ماحول ہو، اور یہ جو پہلا نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے اس سے لے کے آخر تک یہ سارا پروسیس فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلے، چونکہ وہ نہیں تھی۔ اس لیے ہم مجبور تھے اس سرکمسٹانسز میں کہ ہم عوام کی امنگوں کے مطابق اس کا بائیکاٹ کریں، اور ہم نے بائیکاٹ کیا، اینڈ وی اسٹینڈ بائی اٹ۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کی جو وہاں کی الیکشن کمیشن ہے یا حکومت ہے، چاہے یہ حکومت ہو یا وہاں کی حکومت ہو، یہ ان حکومتوں کی ناکامی ہے کہ وہ آپ کو وہ ماحول نہیں پرووائڈ کر سکتے جس میں آپ الیکشن کر سکے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس لیے ان سارے آپ کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ریویو بھی ہو سکتا ہے یا ریویو کیا جائے، پریشر ڈالا جا رہا ہے، تو کیا ٹکٹ کا پروسیس کیا تھا آپ کا؟ دیکھیں، ٹکٹ کا بڑا بہترین پروسیس ہم نے چلایا۔ ٹکٹ جتنے بھی تھے ہم نے پارلیمنٹری بورڈ بٹایا تھا، انہوں نے لوگوں کو بلایا تھا۔ ہمارے 33 جو حلقے ہیں اس کے آزاد کشمیر کے، ان کے لیے تقریباً 138 اپلیکنٹس آئے تھے، ان کا انٹرویو کیا تھا۔ اس لیے پاکستان میں مہاجرین کی جو 12 سیٹیں تھیں ان کے لیے بھی کوئی 50 کے لگ بھگ 60 کے قریب سیٹیں آئی تھیں، انہوں نے سارا پروسیس کیا تھا، ہمیں ریکمنڈ کیا تھا۔ اپیلیٹ بورڈ بنایا تھا جو میں نے نوٹیفائی کیا تھا، اس میں بھی سارے لوگ موجود تھے۔ ہم یہ کرتے، لیکن سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ کیا وہاں ماحول ہے الیکشن کا یا نہیں۔ اب جو بائیکاٹ کا فیصلہ یہ بالکل ہے، لیکن دیکھو سیاست میں کوئی حر پہ آخر نہیں ہے، ریویو بھی ہو سکتا ہے پرووائڈڈ وہاں کے حالات چینج ہو۔ اگر وہاں کے حالات چینج ہو گئے، ہمیں وہ ماحول ملا جو ملنا چاہیے، ہمارا نشان ریسٹور ہو گیا، ہماری پارٹی کو اجازت ملی، ہماری لیڈرشپ کو اجازت ملے گی، ہمارے لوگوں کو یہ نہیں ہوگا کہ ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو یہ نہیں ہو جائے گا، ان کو فورس کیا جائے گا، ان کی لائلٹیاں چینج ہوگی، اس لیے پھر ہم ضرور کریں گے۔ یہ خان کا ووٹ ہے، ہمیں معلوم ہے کشمیر کے عوام کے جو فیصلے ہیں وہ کشمیر کی عوام خود کرے، کشمیر کاسٹ کو نقصان نہ ہو، کشمیر کے پہ ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ نہ ہو، اور اس وقت کی جو حالات ہے وہ بڑے ایسے حالات ہیں کہ اے ٹی سی میں ٹرائل شروع ہو گیا آپ کے بہت سارے لوگوں کا، علیمہ خان جس پہ دیکھیں، میں یہ کہوں گا اے ٹی سی میں ٹرائل، وہ جو علیمہ خان صاحبہ کا ٹرائل ہے اس پہ ہمیں بہت سخت تشویش ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ٹرائل فری فیئر نہیں ملا، ہمیں امپارشل نہیں ملا، ہمیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نہیں ملا۔ میں سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خان صاحب اور خان صاحب کے خاندانوں کے خلاف مزید اگر ایڈورس آرڈر آئیں گے، اور مزید ان کے خاندانوں میں سے جو لوگ جائیں گے، خان صاحب جیل میں ہیں، بیوی ان کی جیل میں، بھانجے ان کے جیل میں ہیں، اگر ان کی بہنوں کو بھی جیل کی آپ سزائیں دیتے ہیں تو یہ آپ ملک میں ایک بہت بڑا تفرقہ اور تناؤ اور ڈیوائڈ پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے سے پرہیز کریں۔ وہ دونوں بہنیں آتی ہیں، تینوں، وہ اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں،
وہ جہاں بھی جاتی ہیں بائی کے لیے جاتی ہیں، وہ ہمیشہ نہتے ہاتھ ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. وہ جب آ جاتی ہیں تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ یا اس کی فیملی، یہ ان کا رائٹ ہے وہ جہاں آ جائے. اس لیے میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی ایسا ہے تو جج صاحبان اپنے ہاتھ روکیں. یہ مناسب نہیں ہے. سر کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو جب الیکشن اناؤنس ہوئے تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی پاکستان میں، پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی، مگر عمران خان نے وہ الیکشن سے بائیکاٹ نہیں کیا. اب کشمیر سے پی ٹی آئی جو ہے وہ بائیکاٹ کر رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ خان صاحب اس کو سپورٹ کریں گے؟ درست فرما رہے. دیکھو ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور بائی آل مینس ہم تو پہلے چاہ رہے تھے کہ جی الیکشن جلد سے جلد ہو، پھر اس کے باوجود ہم چلے گئے الیکشن پہ، لیکن اس کے بعد حالات بالکل چینج ہو گئے. ہم نے 8 فروری کو کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مینڈیٹ اس طریقے سے ٹیک اوور کیا جائے گا. ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ہری پور میں ایسا ہو جائے. ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ کشمیر میں جس طریقے سے پنجاب میں ہوا ہے اس طرح ہوگا. اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے وہ بہت گمبھیر ہے. کشمیر کی صورتحال دیکھو، عوام دیکھو، لوگ دیکھو. ہم تو آپ کے تھرو سمجھتے ہیں حالات اگر بہتر ہوئے پھر ہم ریویو بھی کر سکتے ہیں، لیکن حالات اگر بہتر ہوئے وہاں کے عوام کے اور آزاد کشمیر کے حالات بہتر ہوئے اور ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمارے لیے بھی ماحول ایسا ٹھیک ہوا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہونا چاہیے، تو پھر ہم کریں گے. دیکھو الیکشن بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اور الیکشن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ڈیموکریسی میں، لیکن اس کو اگر آپ خام خیالی کے بیس پہ کرتے، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہے، لیکن لوگ نہیں سمجھتے، دنیا نہیں سمجھتی، پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھتی، اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے کینڈیڈیٹ نہیں سمجھتے، پھر آپ مسٹیک کریں. پہلے ماحول پرووائڈ کریں، پھر سارے لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے اور ہمارے بغیر کوئی الیکشن کمپلیٹ. کشمیر میں جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن اسی ٹائم ہونے چاہیے، آگے بڑھانے نہیں؟ دیکھو وہ تو میں سمجھتا ہوں الیکشن کے لیے ہمیشہ ماحول آپ دیکھتے ہیں اور پھر کرنا چاہیے، لیکن الیکشن کے سلسلے وہاں کے حالات کے بارے میں ضرور کہوں گا کہ وہاں جو بھی ہے عوام بھی قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیں، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں پہ کسی قسم کی لاٹھی چارج نہ ہو، گولی چارج نہ ہو، اور عوام کے اپنے حقوق کے لیے جو آ رہے ہیں اور محرومے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ان کی اچھی سی دادرسی ہو، بہتر طریقے سے ہو، مصلحت کی کوشش کرے، ثالثی کی کوشش کرے. دیکھو ہم تو ثالثی کی کوشش کر رہے تھے، مصلحت کی کوشش کر رہے تھے، تب تو اچک زئی صاحب جانا چاہ رہے تھے. ہم چاہ رہے تھے کہ اگر وہ جائیں گے وہاں ملیں گے ان کے ساتھ تو جیسا بھی ہوگا اس کا کوئی اچھا آؤٹ کم ہوگا. اگر آپ لوگوں کو روکیں گے اور کہیں گے کہ آپ وہاں جا نہیں سکتے تو ان کا مطلب ہے امپریشن تو آپ خود کریٹ کریں کہ وہاں کے حالات ہے ہی نہیں جہاں لوگ جا سکیں. تشدد کیا جا رہا ہے، املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. دیکھو اس کی بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے، دیکھو گولی نہیں چلنی چاہیے، وہ کسی کے خلاف نہ ہو، پولیس کو بھی نہ مارا جائے، عوام کے خلاف بھی نہ ہو، املاک کو نقصان نہ ہو، چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ عوامی ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ کاس کو نقصان نہ پہنچے، لوگوں کے مطالبات کو آئینی قانونی دائرے میں رہتے ہوئے حل کرے، لیکن مصلحت کی کوشش کرے. عوام جذباتی اس لیے ہو جاتی ہے کہ عوام محرومی کے علاوہ کہاں جائے جب آپ ان کے خلاف ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. جب آپ بیٹھے تو آپ نے دعوے کیے، وعدے کیے، ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کے مسائل کو حل کر لیں گے، پھر آپ ان کے مسائل کو حل کر لیتے، پھر آل آف اے سڈن آپ نے کہا کہ جی 12 سیٹیں ہماری جیب میں ہیں، پھر آل آف اے سڈن آپ نے ان کو کہا کہ جی کوئی نوٹیفیکیشن ہی کر لی. اب ایسے میں تو پھر اپنے لوگوں کو لوگ لے کے آ جاتے ہیں ٹیبل پہ، ایسا تو نہیں کرتا. اچھا بیسٹر صاحب، یہ صرف آخری بتائیے گا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جتنا بھی کمی ہوئی آپ کے سامنے ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ کم مزید کم ہو رہا ہے، یہاں پہ بالکل نہ ہونے کے برابر کمی کی گئی، تو اس پہ اپوزیشن کا رول کہاں گیا؟ ہم نے ہمیشہ سے اس کے خلاف آواز اٹھایا اور بارہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عوام کو ریلیف دے دے، جتنی پہلے آپ نے کمی کرنی تھی وہ کمی آپ ضرور کر لیں، اس کو کمی کر لیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ پورے دنیا کی طرف، بلکہ دیکھو دنیا نے جب 3% بڑھایا، پاکستان میں 20%، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹس ہے، پاکستان نے 20% بڑھایا. جب دنیا میں تقریباً 17% پرائسیں بڑھی ہیں تو یہاں انہوں نے 50% سے زیادہ بڑھایا. اور پاکستان اس کے ایک دو کنٹریز کے بعد جو ہے وہ پہلا کنٹری تھا جس نے اتنی زیادہ پرائسیں بڑھائی تھی. اسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ عوام کو ریلیف دے دیں. اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگ بہت سفر کر چکے ہیں پہلے سے. جو گزشتہ فروری آن ورڈ جو ہے جتنے لوگوں نے ہائی پرائز دی ہے اس کو ضرور ریلیف دے. ساری دنیا لاہور میں غیر ملکی خواتین کے ساتھ ریپ کا کے سامنے آیا ہے، پی ٹی آئی بڑی خاموش نظر آ رہی ہے. ہم نے نہیں، پی ٹی آئی نے اپنا موقف دیا، لیکن میں ہمیشہ سے ایک موقف ضرور رکھتا ہوں. دیکھو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹوں کی وجہ سے بڑوں کو بدنامی ہو جاتی ہے، لیکن میں ہمیشہ سے کرمنل کیسز کے سلسلے میں جب انویسٹیگیشن ہو اس پہ میں ہمیشہ محتاط رہتا ہوں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ امپارشل انویسٹیگیشن کرے. کوئی بندہ قانون سے نہیں بچنا چاہیے کیونکہ وہ کس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے، کس خاندان سے بلانگ کرتا ہے. قانون کے سامنے سب برابر ہونے چاہیے. آپ اس کو
थारोली इन्वेस्टिगेट करे कि ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान की बदनामी ना हो, और अगर कोई कानून को तोड़ता है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, उसको ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए बिकॉज वो ख़ास फैमिली से बिलोंग करता है, वो बचना नहीं चाहिए बिकॉज वो किसी फैमिली से बिलोंग करता है। कानून सब के लिए बराबर होना CCTV के हवाले करना चाहिए। नहीं, CCTV नहीं, देखो कानून के मुताबिक मैंने पहले भी किया था जब कराची का ये हुआ था, वहाँ कोई जो आपको कुछ सोच रहे थे क्या था, पिन की थी या कुछ था, तो मैं कह रहा था देखो अक्यूज की भी कुछ हकूक है, तो कानून के मुताबिक एक जैसे प्रोसीड करना चाहिए, वो ये लाजिम है। बैरिस्टर साहब, कल से ये खबर चल रही है कि इमरान खान को जो है वो 4 से 5 ममालिक के सरबराहान जो है वो अपनी तरफ कह रहे हैं कि वहाँ पे उन्हें भेज दें, और PTI लीडरशिप इमरान खान को इस पर कायल करने में कह रहे हैं कि अब कामयाब हो रही है नहीं, लेकिन PTI लीडरशिप के जरिए इमरान खान को ये पैगाम दिया जाएगा। तो ऐसे देखो ना खान साहब के साथ हमारी अक्टूबर के बाद मुलाकात ही नहीं हुई, तो पैगाम किस तरीके से भेजना था। दूसरी बात है कि दी सारी चीज़ें जो है ना हम रूल आउट करते हैं 100%, ये सारे लोग अपनी अफवाही चलाते हैं और अफवाही ऐसे ही चलाते हैं जी हमारी को तो मुलाकात ही नहीं, हम तो मुलाकातों के लिए कह रहे हैं, नहीं कभी खान साहब इस बात पे एग्री करेंगे, ना ये कभी टेबल पे रहा है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात आपके चलने सर, वज़ीर आज़म ने देखो फ्लोर पे आपको ऑफ़र की थी। देखिए वज़ीर आज़म की फ्लोर की ऑफ़र की हद तक मुज़ाकरात अभी पेशकश की हद तक है, कोई बातचीत नहीं हो रही। बहुत अच्छा होता बातचीत हो जाती, बहुत अच्छा होता कोई हाथ मिला लेते, आगे की तरफ बढ़ते, सियासी मसाइल का कोई सियासी हल अहसन तरीके से निकलना चाहिए, और ताकि कौम की खातिर, मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमत का पेशकश की हद तक होता है, बाकी कुछ भी। आपने कोई कमेटी बनाई है जो कमेटी की बात नहीं, हमारी तरफ से अचक साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के पास इख्तियार है, खान साहब ने उनको इख्तियार दिया है। अगर हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा कोशिशें की गई, जो ये बहुत संजीदा और इम्पोर्टेंट अमल है, तो फिर अचक साहब देखेंगे कि उन्होंने क्या। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर कि आप चेयरमैन हैं, आपके पास इस वक्त पार्टी में वो इख्तियार नहीं जो आप अचकज़ई साहब और अल्लामा साहब की बात कर रहे हैं, तो ये पार्टी के अंदरूनी इंतशार जो है ये आप लोगों को मुज़ाकरात नहीं, देखो इंतशार बिल्कुल पार्टी के अंदरूनी इंतशार कोई नहीं है। खान साहब हमारी पार्टी में एक ही हुक्म चलता है खान साहब का। खान साहब के साथ जब हमारे कंटेक्ट था उसी वक्त उन्होंने ये इख्तियार दिया अचक साहब को। वो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है, सीनियर पॉलिटिशियंस है और बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, और हम सारे चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। बस आखिरी सर, कोई ऑप्शन और नहीं हो सकता, यानी आप लोगों की कोई सियासी कमेटी में कोई और नॉमिनेशन नहीं हो सकती, हुकूमत हो सकता है इसी वजह से रुकी हो? नहीं, हुकूमत ही रुकी हमारी वजह से नहीं, हमारा अचक जैसा बड़ा क्लियर है और अचक जैसा भी रहेंगे, क्योंकि ये मैंडेट खान साहब का और खान साहब ने कहा। थैंक यू।